بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز بدھ 15 اپریل 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی کابینہ نے پاکستان میں سرمایہ کاری سے متعلق مفاہمتی یادداشتوں کی منظوری دے دی ہے۔ سعودی کابینہ نے منگل کو شاہ سلمان کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس کے دوران 16 قراردادیں منظور کی ہیں۔ کابینہ نے امریکہ کے ساتھ ایٹمی سلامتی کے تنظیمی امور میں تعاون اور تکنیکی معلومات کے تبادلے سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی منظوری دی ہے۔ توانائی کے منصوبوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے، آئل ریفائنری اور پیٹروکیمیکل کے شعبے میں سرمایہ کاری کے امکانات اور معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع کے جائزے سے متعلق پاکستانی حکومت کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں کی بھی منظوری دی ہے۔ سعودی کابینہ نے طے کیا ہے کہ سیاحتی ویزوں کی میعاد میں بین الاقوامی پروازوں پر پابندی کا دورانیہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت نے ملک میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کے تحت بین الاقوامی پروازوں پر پابندی لگا رکھی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق اگر کسی شخص نے سیاحتی ویزا حاصل کیا ہو اور اس نے اسے استعمال نہ کیا ہو یا وہ سیاحتی ویزے پر سعودی عرب آ گیا ہو، اسی دوران بین الاقوامی پروازوں پر پابندی لگا دی گئی ہو، تو اس کے سیاحتی ویزے پر بین الاقوامی پروازوں پر پابندی کے ایام شمار نہیں کیے جائیں گے۔ انشورنس کا دورانیہ بھی بین الاقوامی پروازوں کی پابندی سے متاثر نہیں ہوگا۔ سعودی کابینہ نے سول نیشنل یونیورسٹی کوریا کے قومی تجربات کے ادارے اور سول نیشنل یونیورسٹی کے ہسپتال کے ساتھ وزارت نیشنل گارڈز کی مفاہمتی یادداشتوں کی بھی منظوری دی ہے۔ مکہ المکرمہ میں شہریوں کی طرف سے مختلف محلوں میں موجود لانڈریاں بند کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مکہ المکرمہ کے شہریوں نے لانڈریوں کے ممکنہ خطرات کی جانب سے توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا ہے کہ بہت سی لانڈریاں ایسی ہیں جہاں متعدد ملازم موجود ہوتے ہیں۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی بھی وہاں پہنچتے رہتے ہیں۔ لانڈریوں میں بھیڑ بھاڑ سے کرونا وائرس منتقل ہونے کے خطرات ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان محمد العابد علی سے منگل کو پریس کانفرنس میں کپڑوں پر کرونا وائرس باقی رہنے کی سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ کپڑوں کے وائرس سے آلودہ ہونے کی بابت کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ دراصل درجہ حرارت کتنا ہے، رطوبت کا تناسب کیا ہے، وائرس کس ماحول میں کتنی دیر تک کپڑوں سے لگا رہ سکتا ہے، ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کر ہی جواب دیا جا سکتا ہے۔ العابد علی کے مطابق اہم بات یہ ہے کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی اس چکر میں نہ پڑیں کہ وائرس کپڑوں پر کتنی مدت تک رہ سکتا ہے، بلکہ کپڑے ہو یا چھت ہو یا صحن ہو، ہر جگہ وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے۔ ناک، آنکھ اور کان کو چھونے سے پرہیز کیا جائے۔ کوئی بھی چیز چھونے کے بعد ہاتھ صابن سے اچھی طرح دھو لیے جائیں۔ الطائف کے قرنطینہ میں ننھی بچی کا بڑا پیغام۔ الطائف میں نئے کرونا وائرس سے متاثر سب سے کم سن بچی علیہ الشریف نے بڑا پیغام دیا ہے۔ علیہ نے پیغام دیا ہے کہ سب لوگ گھروں میں رہیں۔ سعودی بچی نے اپنے پیغام میں یہ اطمینان دلایا ہے کہ وہ خیریت سے ہے اور ہسپتال کے قرنطینہ میں رہ رہی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق 4 سالہ علیہ نے الطائف کے ہسپتال قائم قرنطینہ سے العربیہ چینل سے گفتگو میں کہا ہے کہ میں یہاں بہت زیادہ خوش ہوں، کھیلتی ہوں، تصویری خاکے بھی بناتی ہوں، مزیدار پروگرام دیکھتی ہوں اور صحت بخش کھانے بھی کھا رہی ہوں۔ یاد رہے کہ علیہ الشریف 2 ہفتے قبل اپنے والد سے ملنے ملانے کی وجہ سے کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئی تھی۔ علیہ کے والد کو ریاض میں ڈیوٹی کے دوران کرونا وائرس لگ گیا تھا۔ انہیں ریاض سے طائف واپسی کے بعد اس بات کا علم ہوا جب کرونا وائرس کی علامت ظاہر ہونے لگی۔ علیہ الشریف ملک بھر میں کرونا وائرس کی زد میں آنے والی سب سے کم سن بچی ہے۔ لیموزین کمپنیوں کو ہوم ڈیلیوری کی اجازت مل گئی ہے۔ قومی لاجسٹک کمیٹی کی جانب سے سعودی عرب میں لاک ڈاؤن اور کرفیو کے دوران ہوم ڈیلیوری سروس کو مزید بہتر بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سعودی عرب میں لاک ڈاؤن اور کرفیو نافذ ہے، جس کی وجہ سے بیشتر افراد کو گھروں میں رہتے ہوئے سامان طلب کرنے میں کافی تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہوم ڈیلیوری سروس کے لیے کارکنوں کی تعداد میں کمی کے سبب قومی لاجسٹک کمیٹی نے مختلف تجاویز پر غور کرنے کے بعد لیموزین کمپنیوں کو بھی ہوم ڈیلیوری سروس کی اجازت دینے کے حوالے سے لاحقہ عمل مرتب کیا ہے، جس کے تحت ملک کے مختلف شہروں میں لیموزین کمپنیوں کے ڈرائیور مقررہ شرائط پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو ان کا مطلوبہ سامان پہنچائیں گے۔ کمیٹی کی جانب سے عائد کی جانے والی بنیادی شرائط میں کہا گیا ہے کہ ڈیوٹی کے دوران تمام ڈرائیور پینٹ شرٹ پہنیں گے۔
ڈرائیور اپنے ملک کا لباس قطعاً استعمال نہیں کرے گا۔ ہوم ڈیلیوری سروس کے لیے محسوس اور رجسٹرڈ ایپ کے ذریعے ہی کام کیا جائے گا۔ غیر رجسٹرڈ ایپ سے منسلک افراد قابل قبول نہیں ہوں گے۔ لیموزین میں لوگوں کو سوار کرنے پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ جو ڈرائیور خلاف ورزی سواریوں کو بٹھانے کا مرتکب ہوگا اس پر کرفیو اوقات کی خلاف ورزی درج کی جائے گی، جس کا جرمانہ 10,000 ریال ہوگا۔ لاجسٹک کمیٹی کی جانب سے پیش کی گئی آخری شرط میں کہا گیا ہے کہ وزارت صحت کی جانب سے عائد کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر ہر صورت میں عمل کو یقینی بنایا جائے گا، جس کے تحت ڈرائیور کسی سے مصافحہ نہیں کرے گا۔ دستانے اور طبی ماسک کا استعمال لازمی ہے، جبکہ سینیٹائز کے ذریعے ہاتھوں اور لباس کو صاف کیا جائے گا۔ گاڑیوں کے استعمال کی تجدید فحص کے بغیر ہی اب ہوگی۔ ادارہ ٹریفک پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ محسوس شہروں میں گاڑیوں کے ملکیتی کارڈز استعمال کی تجدید کے لیے فحص سرٹیفکیٹ درکار نہیں ہوگا۔ ٹریفک پولیس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر گاڑیوں کے ملکیتی کارڈز استعمال کی آن لائن تجدید کے لیے مزید سہولت کا اعلان کیا ہے۔ ادارہ ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ گاڑیوں کے استعمال کی تجدید کے لیے موٹر وہیکل انشورنس ہونا لازمی ہے۔ لوگوں کو جرمانے سے بچانے کے لیے فحص سرٹیفکیٹ کی شرط عارضی طور پر ختم کی گئی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ان شہروں میں جہاں لاک ڈاؤن اور کرفیو نافذ ہے، وہاں گاڑیوں کے انسپیکشن سینٹر بھی عارضی طور پر بند ہیں۔ ٹریفک پولیس نے جدہ، مکہ، ریاض، مدینہ المنورہ، تبوک، الحفوف، دمام، الطائف اور ریاض میں رہنے والوں کی سہولت کے لیے کہا ہے کہ مذکورہ شہروں میں رہنے والے اپنی گاڑیوں کے استعمال بغیر فحص سرٹیفکیٹ MVPI کی آن لائن تجدید کرا سکیں گے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ استعمال کی تجدید کے لیے لازمی ہوگا کہ گاڑیوں کی انشورنس کارآمد ہو۔ اگر انشورنس نہیں ہے تو آن لائن انشورنس کرانے کے بعد فوری طور پر استعمال کی تجدید کرائی جا سکتی ہے۔ اپنے ساتھی کو ڈگی میں چھپا کر لے جانے والے ڈیلیوری بوائے کو گرفتار کر لیا ہے۔ الراس شہر کی پولیس نے ہوم ڈیلیوری کی اپلیکیشن میں کام کرنے والے شخص کو گرفتار کیا ہے، جو کرفیو کے وقت اپنے ساتھی کو گاڑی کی ڈگی میں چھپا کر کہیں لے جا رہا تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الراس پولیس نے کہا ہے کہ ڈیلیوری بوائے کو ایک شاہراہ پر واقع چوکی پر روکا گیا اور شک کی بنیاد پر گاڑی کی تلاشی لی گئی۔ پولیس نے کہا ہے کہ ڈیلیوری بوائے کو کرفیو کے وقت خام ہوا گھومنے پر اور ڈگی میں چھپے شخص کو کرفیو توڑنے پر 10,000 ریال کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ پولیس نے مزید بتایا ہے کہ پولیس کو دھوکہ دینے کی کوشش کے الزام میں دونوں کو جرمانے کے بعد حراست میں لیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق سعودی عرب کے بیشتر شہروں میں 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ ہے۔ رہائشیوں کو صبح 6 بجے سے دوپہر 3 بجے تک ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے نکلنے کی اجازت ہے، تاہم انہیں محلے کے اندر ہی رہنا ہوگا۔ وزارت داخلہ نے کرفیو سے انہیں افراد کو استثناء دیا ہے جنہیں شاہی فرمان میں استثناء دیا گیا ہے۔ 24 گھنٹے کرفیو میں بنیادی خدمات کے اداروں میں کام کرنے والے شاہراہوں پر سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں شاہی فرمان جاری کر کے سرکاری اور نجی اداروں کو تاحکم ثانی بند رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ٹرک ڈرائیورز کو کرفیو پاس کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے سامان کی نقل و حمل سے متعلق نئے اجازت ناموں کی بابت وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ آجل ویب سائٹ نے ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے حوالے سے بتایا ہے کہ سامان کے نقل و حمل کے تمام کام کرفیو سے مستثنیٰ ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ سامان کی منتقلی کی تمام سرگرمیاں کرفیو سے مستثنیٰ ہیں۔ ٹرک ڈرائیورز کو سامان لانے اور لے جانے کے لیے اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریاض شہر میں سامان کی ٹرانسپورٹ والے اداروں پر یہ پابندی ہے کہ اس کے 25% سے زیادہ کارکن ڈیوٹی پر نہ ہو۔ اس پابندی سے ڈرائیور مستثنیٰ ہیں۔ جازان ریجن کی فیفا کمشنری کے پہاڑی علاقے میں ہاؤس آف آئسولیشن کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ سعودی شہری نے پہاڑ کے اوپر مکان میں خود کو دنیا بھر سے الگ تھلگ کر لیا ہے۔ مکان کا نقشہ بے حد خوبصورت اور اس کے اطراف قدرتی مناظر بڑے دلکش ہیں۔ اس تصویر کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ہاؤس آف آئسولیشن کے مالک سعودی شہری احمد حسن الفیفی نے بتایا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے بلا ارادہ ہوا ہے۔ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ گھر کی تصویر وائرل ہوگی اور لوگ اس پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں گے۔ ہم وطنوں نے جس محبت اور چاہت کا مظاہرہ کیا ہے اس سے دل خوش ہو گیا ہے۔ الفیفی نے بتایا ہے کہ وہ فیفا پہاڑ پر واقع اپنے گھر میں خود کو دنیا بھر سے الگ تھلگ کر کے رہائش پذیر ہے۔ ایک دوست نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا کہ دریافت کیا کہ ہاؤس آئسولیشن میں رہتے ہوئے کیسا محسوس کر رہے ہو، پھر ملنے کے لیے گھر آ گیا۔ اسی دوران میرا بیٹا عبداللہ عربی قہوہ بنا کر لے آیا۔
میرے دوست نے اپنے ہمراہ تصویر بنائی اور مجھ سے پوچھے بغیر ہی سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ الفیفی ہاؤس آف آئسولیشن سعودی عرب میں سب سے خوبصورت قرنطینہ ہے۔ سب نے اسے پسند کیا ہے۔ صارفین نے سعودی عرب کے اس قریے کو سیاحت کے مرکز کے طور پر شامل کرنے کی تجویز بھی دی ہے۔ جازان صوبے کا فیفا کمشنری ملک کے پرفضا مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں کے سبزہ زار دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں بارش کا کوئی موسم نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینے کسی بھی وقت بارش ہونے لگ جاتی ہے۔ یہاں کا موسم پورا سال معتدل رہتا ہے۔ دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔